آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں کلمۃ التوحید کے مقاصد اور اس کے تقاضے کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ اس وقت کرۂ ارض پر 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کلمہ گو تو ہے، شہادتین کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں سے واقف نہیں، اس کے مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، نوح علیہ السلام اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کو ہم نے یہی وحی کی، سب کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف میں ہی اللہ ہی معبود ہوں۔ جتنے انبیاء سب نے یہی دعوت دی، اور آپ جانتے ہیں ان انبیاء کے پیروکاروں نے مزاحمت کی، فوراً یہ دعوت قبول نہیں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت عطا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ اور آپ اپنی نبوت رسالت کا اعلان کر دو۔ آپ نے سب کو کوہ صفا پر جمع کیا، سرداران قریش اور دیگر سردار، مرد و خواتین سب جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے متعلق پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیف وجدتمونی، زندگی کے 40 سال آپ کے اندر گزار دیے ہیں، سب نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق الامین ہو، اور آپ کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت کی گواہی دی سب نے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تو مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے، پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں گے بھی نہیں، اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اور تیاری شروع کر دیں گے دشمن کے مقابلے میں، پہاڑ کی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہاں تک اعتبار، اعتماد اور یقین تھا قوم کو۔ پھر آپ نے وہی اعلان کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی طرف میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بس یہ ایک کلمہ ہے جس کی ہر نبی نے دعوت دی۔ چنانچہ قوم تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی تعریف کرتی تھی اب آپ کے خلاف ہو گئی، آپ کے اوپر اس طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے ہیں، طرح طرح کی الزام تراشیاں کی۔
اللہ اکبر. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے کیا تھا؟ کیوں کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اور دعوت توحید کے دشمن بن گئے؟ تلواریں کیوں تلواریں میان سے کیوں نکالی؟ جنگیں کیوں لڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے رشتہ داروں سے؟ باپ بیٹے اور چچا بھتیجے اور بھانجا ماموں کے مقابلے میں کیوں آئے؟ ہجرتیں کیوں کی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک جذباتی اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے. نظریہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مکمل دین ہے. یہ قانون دستور اور منشور ہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب یہ پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے، تو سب سے پہلے برادری کے رسم و رواج، آبا و اجداد کی تقالید اور تہذیب و ثقافت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. ان معبودان باطلہ سے تعلق توڑنا پڑے گا. خواہشات نفسانی پر تلوار چلانی پڑے گی. مفادات قربان کرنے پڑیں گے. مرضی اپنی ختم ہوگی. آزادیاں سلب ہو جائیں گی. پھر مرضی ہماری نہیں چلے گی، مرضی اس خالق کائنات کی اور اس نبی کی چلے گی جس کا ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. وہ جانتے تھے. اللہ اکبر. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمۃ التوحید ہے جس کا پوری دنیا کے اندر دن میں 5 مرتبہ عبادت گاہوں کے میناروں سے صدا بلند ہوتی ہے. یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان قائم ہوئے، جس پر ملتیں کھڑی ہیں. یہ وہ کلمہ ہے جو دین اور شریعت ہے. اس کلمہ کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہو گئی. جنہوں نے اس کلمہ کا اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اس کے مطابق عمل کیا، وہ مسلمان کہلائے. جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر کہلائے. یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر جنگیں لڑی گئیں. اسی کلمہ کی بنیاد پر جزا اور سزا، ثواب اور عقاب کا فیصلہ ہوگا. اس کلمہ کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ کلمہ، یہ اسلام اور کفر میں فاصلہ ہے، فیصل ہے، بالکل ایک حد ہے. یہ افضل الذکر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ کلمۃ التقوی ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور یہ سب سے عظیم دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. وَخَيْرُ كَلِمَةٍ مَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا سب سے بہترین جملہ
وہی ہے جو میں نے اور میرے سے پہلے سب نبیوں نے کہا، وہ یہی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی گواہی خود خالق کائنات نے دی ہے، جس کی گواہی یہ کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے بھی دیتے ہیں، اور جس کی گواہی ایمان والے بھی دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ ہو، اللہ گواہی دیتا ہے خود کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ ہو، صرف وہی اکیلا ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل العلم، موحدین، سچے مسلمان اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہ اکیلا ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ سپر پاور ہے، الحکیم، اس کا کوئی کام، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک نظریہ ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ کلمۃ التوحید، یہ دین ہے، یہ رب کا پسندیدہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ رب کا پسندیدہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی عبادت صرف اللہ کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اے مسلمان یہ اعلان کر دے، ببانگے دول کہہ دے، اس پر کار بند ہو جا، ڈٹ جا کہ میری ساری بدنی جسمانی عبادات و نسو کی، میرا حج، عمرہ، صدقہ خیرات، نذر و نیاز، قربانی، سب مالی عبادات، و محیایا، بلکہ میرا جینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، سفر و حضر، کاروبار تجارت، معاملات، اخلاقیات، یہ سارے کام زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، میرا وقت، میری صلاحیتیں، میری توانائیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، حتیٰ کہ میرا مرنا بھی للہ، اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب العالمین ہے، اس کے لیے۔ یہ ایک نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ عبادت اللہ کی، غلامی اللہ کی، بندگی اللہ کی، نوکری اللہ کی، اطاعت اللہ کی۔ اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ کا، اطاعت رسول اللہ کی، اخلاق اور کردار، دین، عمل رسول اللہ کا، اسوہ رسول اللہ کا، سیرت صورت اخلاق کردار رسول اللہ کا لینا ہے۔ دو جزء ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، ادھر ادھر ہو کر اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہہ لیتا ہے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ تینوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا مستحق کون ہے، سعادت مند کون ہے، وہ کون سا خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے جس کو آپ کی سفارش کی توفیق مل جائے گی، آپ جس کی سفارش کریں گے۔ فرمایا ابو ہریرہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابو ہریرہ کے علاوہ یہ کوئی سوال اور نہیں کرے گا، یہ ابو ہریرہ ہی مجھ سے پوچھے گا۔ یہ سوال بہت اہم تھا، میں انتظار میں تھا لوگ مجھ سے پوچھیں، اور مجھے یقین تھا کہ ابو ہریرہ پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیتو کا من حرصک علی الحدیث، یہ صحیح بخاری کے لفظ بتا رہا ہوں، امام بخاری نے کتاب العلم صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا آپ نہ میری باتیں، میرے قول و فعل کو، میرے لال و گوہر کو چننے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے آپ اتنے حریص ہو، ہر وقت اس ٹو میں اس تلاش میں رہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مل جائے۔ من حرصک علی الحدیث، فرمایا ابو ہریرہ میری سفارش کا کون حقدار ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ موقنا بقلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور پکے دل سے، سچے دل سے، یقین سے، جزم سے، عزم سے، سوچ سمجھ کر پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، ثابت قدم رہا، پھر وہ کامیاب ہے، وہ سعادت مند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس 3 مراحل ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شہادتین کے۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار کریں، پھر جو زبان سے کہا اس کا دل سے یقین بھی کر لیں۔ نمبر 3، جس کا اعلان کیا، زبان سے گواہی دی اور دل نے اس کی تصدیق کر دی، دل نے زبان کا ساتھ دیا اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کر دیا، یہ ہے مومن۔ اس کا سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، کہہ دیجئے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہو، کچھ مراحل باقی ہیں ابھی عمل کے، ہاں یہ کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، اگلا درجہ، اگلا مرحلہ، اگلا سٹیپ ایمان کا ہے، ابھی لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ خالق کائنات سبق دے رہے ہیں ان کو، کیا فرق کیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، مومن صرف اور صرف، انما المؤمنون، مومن حقیقت میں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ پر، کہا ہمارا رب اللہ ہے، ورسول ہی، اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، پھر پاؤں نہیں ڈگمگائے، پھر دنیا کی دولت اور ریل پیل اور چمک دمک دیکھ کر بہک نہیں گئے، ثم لم یرتابوا، پھر شکوک و شبہات میں نہیں پڑے، تزلزل نہیں آیا پاؤں میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں، یہ مومن ایمان کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں مومن اور سچے ہیں۔
مرحلہ عمل کا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، ساری کائنات کے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ اکبر. من قال لا الہ الا اللہ موقنا بقلبہ صادقا بقلبہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، مقصد صرف رب کی رضا تھا، عزم اور جزم کے ساتھ کہا، پکے یقین کے ساتھ کہا، پھر اس پر ڈٹ گیا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ تھا، آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ تھا، اور ساری زندگی اس پر کاربند رہا، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن لا الہ الا اللہ کے بھی دو حصے ہیں، دو حصے ہیں. پہلا ہے لا الہ، یہ دو حصے ہیں. لا الہ پھر ہے الا اللہ. لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی سیمٹ کا، نہ پتھر کا، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور. لا الہ، میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، نفی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو میں نہیں مانتا. لا الہ. تلوار چلا دو، پہلے غیر اللہ سے برات کا اظہار کرو، پہلے معبودان باطلہ جو بنا رکھے ہیں دنیا کے اندر، مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے، یہ مسائل حل کرنے والے، پہلے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. لا الہ، کوئی الہ نہیں. نہ میں اپنی خواہش کی پیروی کروں گا، نہ دنیا کا میں بندہ ہوں، نہ خواہشات کا غلام ہوں، نہ میں کسی برادری کو مانتا ہوں، نہ علاقائیت، نہ لسانیت، نہ رنگ و نسل، کسی چیز کی میں عبادت نہیں کرتا، پوجتا نہیں. دوسرا ہے پھر الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. یہ نہیں کہ اللہ بھی کی محبت بھی ہو، اللہ سے بھی مانگو، اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ پر توکل بھی کرو، اللہ سے محبت بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی، اللہ سے مانگو بھی، اور ساتھ دوسرے بھی چلتے رہیں جیسے آج کل مسلمان کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے ہماری طرح، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے خامخواہ جنگ کی، کیوں اپنوں کے ساتھ خون خرابہ کیا، کیوں میدانوں میں نکلے، کیوں تلواریں چلائیں، کیوں اپنے لوگ قربان کیے، قتل کروائے، قیدی بنوائے. کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح رسول اللہ، کہہ دیتے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نبی کا اقرار بھی کر لیتے. تو ہماری طرح ہیں، ہماری طرح سود بھی کھاتے رہتے، جوا بھی کھیلتے، جوا بھی کھاتے، حلال حرام کی تمیز بھی نہ کرتے، آستانوں پر بھی جاتے، غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے، ان سے بھی مانگتے رہتے، برادری بھی چلتی رہتی ساتھ ساتھ ہیں.
دنیا کے سسٹم بھی چلتے رہتے، وضعی قوانین بھی چلتے رہتے، عبادت دوسروں کی بھی چلتی رہتی، تو کیا تھا اس میں؟ آج ہم نے بھی تو کیا، ان آخر مسلمانوں نے بھی، یار ہم بھی تو چلا رہے ہیں نا دونوں سسٹم، اربوں مسلمان دونوں نظام چلا رہے ہیں، ہے؟ اللہ اکبر، کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، شیطان بھی، کافر بھی ناراض نہ ہو، دنیا بھی نہ چھوٹے، برادری بھی خوش رہے، ہاں جی، اغیار کی تعلیم بھی ہم حاصل کرتے رہیں، مسجدیں بھی ویران رہیں، قرآن و حدیث کو بھی پسے پش ڈال دیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھتے رہیں، تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو وہ بھی اس طرح کر لیتے ہیں۔ میں بڑا ہی حیران ہوں کہ وہ کیوں جنگیں انہوں نے کی یار، اس طرح کا کمپرومائز کر لیتے نا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور ساری زندگی طریقہ رسول اللہ کا، نقشہ رسول اللہ کا، میپ رسول اللہ کا، تو جزء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت سے لا تعلقی، طاغوت کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے یہ کام کیا طاغوت سے لا تعلق ہو گیا۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ یوم باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک اتنا مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لن فسام لہا، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کڑے کو تھام لیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، اور سیدھا یہ جنت میں چلا جائے گا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب ہاں، جس نے کہا لا الہ الا اللہ بھی کہا، اور کفر کا بھی انکار نہیں کیا، کفریہ نظاموں کا بھی انکار نہیں کیا، کفریہ سسٹم کا بھی انکار نہیں کیا، دونوں چلتے رہیں، تو پھر اس نے مضبوط کڑا نہیں تھاما۔ یہ شرط ہے، یہ بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، دو ٹوک۔ اسلام ایک بلڈنگ ہے، اسلام ایک گھر ہے، جس کی چھت ہے، جس کی دیواریں ہیں، جس کی کھڑکیاں دروازے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل اسی طرح مشکات کے اندر موجود ہے، کتاب العلم میں۔ اسلام ایک عمارت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پوری عمارت ہے، عمارت ہے۔ اس پوری عمارت کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ جو اس کے اندر آ گیا وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا محبوب، عباد الرحمن، مومن، وہ اللہ والا، وہ اللہ کا دوست، وہ جنت کا حقدار۔ جو باہر رہ گیا وہ باہر۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو، قرآن اور حدیث پڑھنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کی اس بلڈنگ کے اندر آ جاؤ۔ ٹانگ اندر نہیں کرنی کہ سر باہر رہے، سر اندر نہیں کرنا کہ ٹانگیں باہر رہیں، نہیں۔ آپ کی تہذیب، ثقافت، کلچر، غمی خوشی، سفر حضر، جینا مرنا، کاروبار، تجارت، معاملات، اخلاقیات، سب کچھ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہ کہو میں عقیدہ تن تو مسلمان ہوں، سیاست تن میں فلانا ہوں۔
یا معیشت معاشرت میری فلاں کے مطابق چلے گی، یا جی دنیا کے کلچر اور تہذیب و ثقافت بھی چلتے رہیں گے، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، کلچر ڈے بھی بناتے رہو، نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظریہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قانون، اللہ کے ہاں دین، اللہ کے ہاں ضابطہ حیات الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھے گا، اختیار کرے گا، اس کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کسی صورت اس سے قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے اگر بندہ مسلمان ہوتا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہر جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اتنا بڑا دیکھ لو، جمعہ کہاں ملتا تھا اس کو؟ مسجد نبی میں۔ پڑھتا کس کے پیچھے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ نمازیں کس کے پیچھے پڑھتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ مرا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنا کرتا مبارک کس نے پہنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے منہ میں لعاب کس نے ڈالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گیا کہاں؟ بولو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہیں، پندے میں ہیں، کافر تھوڑے اوپر ہوں گے جہاں ہلکا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، گیا جہنم میں۔ ہم نے تو نمازیں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں پڑھی، ہمیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کچھ بھی نہیں ملا۔ جنازہ بھی پتہ نہیں کہ میسر ہوگا نہیں ہوگا، ویسے ہی جنازہ آج کل لوگ تو پڑھتے کہاں ہیں، ادھر آگے میت کو کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو چل میں آیا چلو باقی۔ یہ جنازہ نہیں ہے، یہ ایک تماشا ہے، یہ کھیل ہے میت کے ساتھ، ظلم ہے جو لوگ کر رہے ہیں، میت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جنازہ نہیں ہے، جنازہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر، میرے بھائیوں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کتنے بت ہیں جن کی آج ہم پوجا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا بت تو یہ اندر ہے، ہمارا نفس، ہمارا من، ہماری خواہش، جس کی ہم پرستی کر رہے ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے دیکھا آپ نے وہ شخص جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ خواہش کا غلام ہے۔ کوئی عبد الدرہم ہیں، کوئی عبد الدینار ہیں، کوئی عبد الخمیسہ ہیں، کوئی عبد الخمیلہ ہیں، کوئی کچھ ہیں کوئی کچھ ہیں، لیکن کلمہ بھی ساتھ چل رہا ہے، نبی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی چل رہا ہے، اور دنیا بھی ساتھ ساتھ ساری اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کافروں کی چل رہی ہے۔ مسلمان دکاندار ہے، کافر دکاندار ہے، پتہ نہیں چلتا کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ یہ زیادہ بے ایمان ہے، ہندو کم بے ایمان ہوتا ہے۔ میں نے کراچی میں تجربہ کیا، یہ دھوکہ بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، گالم گلوچ بھی کر رہا ہے، مسجد میں یہ نہیں جاتا، اللہ کا نام یہ نہیں لیتا، نماز یہ نہیں پڑھتا، روزے یہ نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت تو زندگی میں سوچا بھی نہیں۔ تو ہندو بھی یہی کام کر رہا ہے، سکھ بھی یہ کام کر رہا ہے، غیر مسلم بلکہ بعض اوقات وہ پھر دھوکہ فراڈ کام کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ پکے مسلمان، اللہ اکبر، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے۔ دو دلیلیں دیتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
اگر یہ دنیا کے لوگ توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو آپ کے دینی بھائی ہیں، ورنہ نہیں دینی بھائی۔ آیت نمبر 11 میں دوبارہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر یہ دنیا کے لوگ، یہ کافر، غیر مسلم نماز قائم کریں، نہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ خالی کر دو، کچھ نہیں کہنے ان کو، کچھ نہیں کہنے ان کو۔ اور بخاری اور مسلم میں تقریباً تمام کتب حدیث میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تلوار چلاؤں، میں قتال کروں، میں لڑائی لڑوں، یہاں تک کہ یہ دنیا کے انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگ جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اسلام کے احکام کو مانیں گے، فَقَدْ عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، ان کا خون بھی محفوظ، ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ۔ ہاں الا بحق الاسلام، اسلام کا کوئی حق، اس حق میں ڈنڈی ماریں گے تو نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو مانعین زکوٰۃ، نمازیں پڑھتے تھے، حج عمرے کا اقرار کرتے تھے، ہاں جی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا باقی سب کچھ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے صرف۔ کیوں؟ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ فرماتے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب پیغمبر ان سے زکوٰۃ لو اور ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کے لیے دعا کرو، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول کو حکم ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، تو یہ دعائیں ہمارے لیے اللہ کے رسول کی فائدہ مند تھی، اللہ کے رسول چلے گئے تو زکوٰۃ ختم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا نا کلمہ پڑھ کر، میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور جہاد کیا، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد، 12 لشکر تیار کیے، کئی قتل ہو گئے اور باقی مسلمان ہو گئے دوبارہ۔ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، سارے نیک کام کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، قتل بھی نہیں کریں گے، بدکاری بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، سب کچھ غیر شرعی کام چھوڑ دیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ پھر نہ خون محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، تو کلمہ اکیلا کافی نہیں ہے۔ سمجھ لو اسلام کو یہ دھوکے میں لگے ہوئے ہم، کسی کا دامن پکڑ لو تو سیدھے پار ہو جاؤ گے، فلانے فلانے سفارش کریں گے، سب دھوکے لگائے ہوئے آج امت مسلمہ کو، اور یہ شیطان نے دھوکے دیے ہیں۔ وغرکم باللہ الغرور، سمجھو اسلام کو، اسلام وہ ہے جو آسمان سے اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا تکمیل کو پہنچا، اس کا نام اسلام ہے، وہی دین ہے، وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ باقی سب کچھ رسم و رواج ہو سکتے ہیں، تہذیب ثقافت کلچر ہو سکتا ہے، ہاں جی، کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام قرآن اور حدیث کا نام، اسلام دین کا، شریعت کا نام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام اسلام ہے۔ اور یہ پوری بلڈنگ ہے، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اس بلڈنگ کے اندر آ جاؤ، بس امن میں آ جاؤ گے، امن میں آ جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر کیا بن رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے جسے مسلمان چیخ رہے نہیں چیخ رہے، اس عزتیں لوٹ رہی ہیں، عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد
وجہ کیا ہے؟ ہم سے غلطی ہوئی، بے وفائی ہوئی، نہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے صحیح طریقے سے مانا اور نہ اس پر عمل کیا، نہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم نے وفا کی۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بے شمار مشکل کشا ٹھہرا دیے اور محمد رسول اللہ کے ساتھ بے شمار پیشوا اور دیگر بزرگوں کو لا کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وہ نظریہ ہے، وہ کلمہ ہے جس کی اللہ نے کافروں کو بھی دعوت دی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے جیسے انسانوں کو رب نہ بنائیں، انسانوں کو رب نہ بنائیں، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ کی اقتداء، یہ اسلام ہے، اللہ دین کو عمل کرنے کی۔